رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ تحقیق کریں گے کہ سورۃ الناس قرآن کی ترتیب میں آخری سورت، سورہ نمبر 114، کیا یہ سورت واقعی میں خدا کی طرف سے ہے یا نہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورت کی تلاوت اور ترجمہ رکھ دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. سبحان اللہ. اب یہ صورت ہے تو چھوٹی سی اور ظاہری طور پہ بڑی سادی سی بھی لگتی ہے، لیکن اب ہم اس کا ایک اسپیسیفک، اس کی ترتیب، اس کا اسٹرکچر دیکھیں گے. اس کے ہر آیت میں جتنے لوگوں کی تعداد کا ذکر ہوا ہے اس کے حساب سے وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس صورت میں 6 آیات ہیں. پہلی 3 آیات کا پہلے ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں. پہلی آیت میں کہا گیا کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب. رب جو ہوتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو، جو آپ کا خیال رکھتا ہے، آپ کے لیے آپ کی پرورش کرتا ہے، آپ کو کھانے پینے کا سامان عطا کرتا ہے. اس معنوں میں رب جو ہے وہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے، جو ہر گھر کو اس کے لیے اس کو کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے. تو اس طریقے سے تو ہر گھر میں اپنا اپنا ایک رب ہے. اگلی آیت کہتی ہے ملک الناس. ہیں تو سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہی، کہ یہ سب اللہ کی صفات ہے کہ اللہ رب ہے، ملک الناس ہے. لیکن میں اس لفظ کے اوپر اس پہ غور کر رہا ہوں کہ رب جو ہے تو یہ اس آیت میں رب سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، لیکن رب جو لفظ ہے وہ اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے جو کسی کا خیال رکھ رہا ہو، جو اس کو کھانے پینے کا انتظام دے رہا ہو، جو اس کو حفاظت کر رہا ہو. اسی طریقے سے ملک الناس جو ہے دوسری آیت میں انسانوں کے بادشاہ کے بارے میں ہو رہا ہے. بادشاہ کتنے ہوتے ہیں زمین پر؟ بادشاہ تو بڑے بڑے رقبوں پر اپنا ان کی حکومت ہوتی ہے. وہ رب کی طرح ایک ایک گھر میں نہیں ہوتے، بلکہ بادشاہوں کے پاس بہت بڑے بڑے رقبے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ رب سے بھی کم ہوتے ہیں تعداد میں. اور اگر تیسری آیت میں چلے جائیں، الہ الناس، انسانوں کے حقیقی معبود کتنے ہیں؟ صرف ایک ہی. الہکم الہ واحد، ایک ہی رب، ایک ہی معبود ہے ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو اب دیکھیے کہ اس آیت کے اندر جو ترتیب ہے وہ ہے تو ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف منسوب، لیکن جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ترتیب میں کم ہوتے جاتے ہیں. یعنی کہ رب جو ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہر گھر میں اپنا اپنا رب ہوتا ہے. پھر اس سے کم جو ہے ملک ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے رقبوں کے بادشاہ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ رب سے کم ہوتے ہیں. اور سب سے کم اور جو ایک ہے وہ ہے معبود. الہ الناس، ہمارا ایک ہی خدا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ایک ہی معبود. اب یہ پہلے 3 آیتوں کی ترتیب میں زیادہ سے کم ہو رہے ہیں. اب ہم آخری 3 آیات کو دیکھتے ہیں. آیت نمبر 4، 5، 6 کو. آیت نمبر 4 میں کہا گیا اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. اب وسوسہ ڈالنے والا، کوئی ایک وسوسہ ڈالنے والا ہے، کوئی ایک ہی ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں وسوسہ ڈالنے والے جنرل جو ہوتے ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں. اس آیت میں جس طرح کہا گیا کوئی وسوسہ ڈالنے والا، تو ایک وسوسہ کوئی ڈالنے والا ہے. اب آیت نمبر 5 پہ کہا گیا جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں. لوگوں کے دل، جو لوگ ہیں، انسان کتنے ہیں، انسانیت کتنی زیادہ ہے، وہ وسوسہ ڈالنے والے سے کئی گنا زیادہ ہے، پوری انسانیت ہے. اور آخری آیت میں کہا گیا خواہ وہ جنوں میں سے انسانوں میں، تو جن اور انسان ملا کے کتنے ہیں، وہ انسانوں سے بھی زیادہ ہیں. تو آخری جو 3 آیات ہیں اس میں پروگریشن ہو رہی ہے کم سے زیادہ، کہ ایک وسوسہ ڈالنے والا، پھر ساری انسانیت، اور پھر تمام جن اور انسانیت. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کس طریقے سے ترتیب چل رہی ہے. زیادہ رب، اس سے کم بادشاہ، اس سے کم ایک الہ، پھر ایک وسوسہ ڈالنے والا، پھر تمام انسانیت، پھر تمام انسانیت اور جنات. سو زیادہ سے کم سے کم سے کم سے زیادہ سے زیادہ، کس طریقے سے سبحان اللہ یہ ترتیب چل رہی ہے. اور اسی وقت صرف یہی ترتیب نہیں اس میں چل رہی کہ اسٹرکچر زیادہ سے کم سے کم، کم سے زیادہ سے زیادہ. اسی وقت ایک بہترین پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پناہ یہاں پہ مانگی جا رہی ہے کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. سبحان اللہ. ایک بہترین پیغام بھی دیا جا رہا ہے، اسی وقت ایک بہترین اسٹرکچر بھی چل رہا ہے. مجھے بتائیں کون سا انسان ہے پوری تاریخ میں جو اس طریقے سے بات کرے کہ بہترین پیغام بھی دے اتنی چھوٹی سی صورت میں، اور بہترین اسٹرکچر بھی چل رہا ہو اس کا اس طریقے سے، سبحان اللہ، خوبصورتی سے. اور یہی نہیں کسی نے اس کو ایڈٹ نہیں کیا. پچھلے 1400 سال میں جب وہ نازل ہوئی صورت،
14 صدیاں گزر چکی ہیں، کسی نے ایڈٹ نہیں کیا، اس نے بدلا نہیں صورت کو، چلو اس کو بدل دو، اسٹرکچر یہاں خراب ہو رہا ہے اس کو بدل دو، اس آیت کے اندر یہ لفظ ہے یہ بدل دو، کسی نے بدلا بھی نہیں۔ 1400 سال میں یہ صورت بدلی بھی نہیں، اس کے باوجود نہ بدلی، بہترین پیغام بھی دے رہی ہے اور بہترین اسٹرکچر بھی چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال یہ ہے کہ کوئی انسان ہے جو اس طریقے سے کر سکتا ہے، یا پھر یہ خدا وحدہ لا شریک لہ اس کی طرف سے یہ صورت نازل ہوئی؟